آج اس حدیث مبارک رسول کا انتخاب کیا گیا کہ جو آپ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس کے کہ حدیث کے بارے میں خدمت میں عرض کیا جائے، پہلے یہ عرض کر دوں کہ آج روز شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی ہے۔ ان کی شہادت کی 3 تاریخیں ملتی ہیں، ایک 17 صفر، ایک آخر صفر کہ جو ایرانی مناتے ہیں اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مشہد مقدس میں، شہادت رسول سے اور شہادت امام رضا علیہ السلام، یعنی شہادت امام حسن، شہادت رسول خدا اور شہادت امام رضا علیہ السلام۔ 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے 28 صفر سے اور 30 صفر تک، جس میں پورا ایران مشہد مقدس آ جاتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آخر میں امام کا بھی تذکرہ شامل حال رہے گا، اور یہ حدیث کا انتخاب جن کے لیے ہوا وہ ایک تاریخ کی عظیم شخصیت ہے کہ جو ام الائمہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ام الائمہ کی عظمت کو زمانہ کیا جانے، وہی جان سکتے ہیں کہ جن کے نسب طاہر ہیں، جن کی نسل پاک ہیں، اور عزاداری کو بھی وہی درک کر سکتے ہیں، اور وہی رو سکتے ہیں کہ جن کی آنکھیں پاک ہوں۔ جب نسب پاک ہوگا تو آنکھوں کے آنسو بھی پاک ہوں گے۔ تو بہرحال شہزادی کے حوالے سے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس حدیث کے ذیل میں۔ بسم اللہ۔ شہزادی نے حضرت سلمان فارسی سلام اللہ علیہ سے کہا کہ دعائے نور کی عظمت کو تم جانتے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ شہزادی بیان فرمائی۔ شہزادی نے کہا کہ اگر کسی کو بخار آ جائے اور اس کو پڑھ کے دم کر دیا جائے تو فوراً اس کا بخار اتر جاتا ہے۔ سلمان فارسی کا کہنا ہے کہ اس دعا کی ہم نے اس کو سنا، اس دعا کو لے کر ہم گئے اور 1000 آدمیوں کو بتایا، جن کے بخار چڑھا ہوا تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے گیا اور ان پر پڑھ پڑھ کر دم کی، اور 1000 آدمیوں کو اسی دن شفا ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرض تب اور دیگر امراض کے لیے بہت اچھی دعا ہے، دعائے نور صغیر، چھوٹی سی دعا ہے، ہر تعقیبات کی اس میں ملے گی۔ اور دوسرا ایک عمل ہے کہ جس کو استغاثہ پہ حضور حضرت فاطمہ الزہرا کہتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو 2 رکعت صبح کی طرح نماز پڑھنا ہے، نیت اس کی ہوگی کہ نماز استغاثہ فاطمہ زہرا پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ آپ کی جو بڑی سے بڑی مشکل ہے اور جو بالکل آپ چاروں طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا، تو اگر آپ اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 5 تسبیحاں یا فاطمہ تو اغیثینی کی پڑھیے گا تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل آپ کی ایسے حل ہوگی کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مفاتیح الجنان میں موجود ہے اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج جس حدیث کا انتخاب ہوا اس میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ یہ جملہ تام ہے، کمپلیٹ سینٹنس ہے، تو رسول چاہتے ہیں تو یہیں پر رک جاتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، لیکن رسول اس حدیث کے ذریعے زمانے کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اس حدیث کے آخر میں فاطمہ تو بضعۃ منی جملہ تام، لیکن ابھی آپ کی حدیث جاری ہے، آگے ارشاد ہو رہا ہے من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ پہ ظلم کیا اس نے گویا میرے اوپر ظلم کیا۔ یہ بھی جملہ تام تھا، رسول چاہتے تو رک جاتے، لیکن رسول بغیر نتیجے کے رکتے نہیں ہیں۔ اس لیے حدیث کو اور آگے بڑھایا
من آزانی فقط آز اللہ، جس نے میرے اوپر ظلم کیا اس نے گویا اللہ پر ظلم کیا. یعنی جو بھی رسول کو ستائے گا تو اس نے گویا اللہ کو ستایا. ومن آز اللہ فقط کفرا، اور جس نے بھی اللہ کو اذیت پہنچائی، اللہ پر ظلم کیا، یعنی اس کا کہنا نہیں مانا، اس کی اطاعت نہیں کی، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا. رسول نے اس حدیث کو بیان کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن آج ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ واقعات رسول کے بعد ہوئے، اس لیے آج اعتراض ہو رہا. اس حدیث کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس حدیث کا کنکلوژن کیا ہے؟ کہ جس نے بھی فاطمہ پر ظلم کیا وہ کافر ہے. تو اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس نے فاطمہ زہرا پر ظلم کیا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو زمانے نے سمجھا نہیں، جن کے القاب ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی عظمت کیا ہے. دشمنان محمد والے محمد پہ لعنت بے شمار. تو یہ وہ شخصیت ہے. ان کے ناموں میں ایک نام زہرا بھی ہے. قول معصوم ہے کہ زہرا کے معنی کیا ہے. زہرا کا معنی بتاتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس میں سے چند کلمات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ چونکہ شہزادی کے وجود مبارک سے 3 نور ساطع ہوتے تھے. ایک صبح کے وقت، ایک ظہرین کے وقت اور ایک مغربین کے وقت. اور جو صبح نور ساطع ہوتا تھا وہ مثل آفتاب کے ہوتا تھا، اور جو ظہر کے وقت نور ساطع ہوتا تھا وہ مثل مہتاب کے ہوتا تھا، اور جو شام کے وقت مغربین کے وقت نور ساطع ہوتا تھا وہ مثل ستارے کے تھا. تو اسی لیے ہمارے آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ 3 مرتبہ دن میں نور ساطع ہوتا تھا اس لیے ان کو زہرا کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ ایک مرتبہ چھٹے امام کی خدمت میں ابو بصیر آیا. آیان الشیعہ کتاب کا نام ہے جس میں یہ واقعہ درج ہے کہ ابو بصیر امام کا چاہنے والا آیا خدمت میں، اور آنے کے بعد چھٹے امام سے سوال کیا کہ چھٹے امام آپ ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ نے مولائے کائنات کو 1000 علم کے باب عطا کیے تھے، ہر باب سے 1000 باب نکلتے ہیں، تو کیا یہ علم کامل ہے؟ امام نے ہلکا سا تبسم کیا، کہا یہ علم کامل نہیں ہے. تو ابو بصیر نے پوچھا پھر علم کامل کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کیا جانے کہ علم کامل کیا ہے. ہمارے پاس، ہم اہل بیت کے پاس ایک جامعہ ہے. ابو بصیر نے پوچھا وہ جامعہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس جامعہ کو کوئی کیا جانے اس کی عظمت کو، یہ ایک 70 گز کا کپڑا ہے کہ جس پر تمام حلال و حرام لکھا ہوا ہے، اور جس کو رسول نے بول کے لکھوایا ہے، ڈکٹیٹ کیا ہے، اور حضرت علیہ السلام نے لکھ کے اس پر مہر لگائی. ابو بصیر نے پھر سوال کیا کیا یہ علم کامل ہے؟ کہا نہیں یہ علم کامل نہیں ہے. لوگ کیا جانے کہ ہمارے پاس، ہم اہل بیت کے پاس علم جفر ہے. تو پوچھا یہ علم جفر کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 لوح ہیں، 10 الواح ہیں، 10 تختیاں ہیں کہ جن پر اول و آخر کا علم ہے، اور وہ یعنی جتنے بھی امین لوگ گزرے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچائے، اس میں علم اول و آخر ہے، اور جس کی برکتوں سے جناب موسیٰ تبلیغ کرتے تھے اور ان کی جان محفوظ تھی. ابو بصیر نے سوال کیا کیا علم جفر علم کامل ہے؟ تو امام نے کہا یہ بھی علم کامل نہیں ہے. اب ابو بصیر نے پھر سوال کیا تو علم کامل کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا زمانہ کیا جانے ہمارے گھر کی
جداؤں کو کہ جن میں کی ایک جدہ فاطمہ زہرا ہیں جن پر صحیفہ نازل ہوا ہے. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا یہ صحیفہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کا وہ کلام کہ جو قرآن کے ماسوا تھا وہ سب کا سب جناب سیدہ پہ نازل ہوا. اللہ نے ڈائریکٹ نازل کیا اور اگر اس کو جمع کیا جائے تو 3 قرآنوں کے برابر ہوا جو قرآن کی صحیح تفسیر و شرح کرتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل. تو جن کی اتنی عظمت ہو ان کو آج زمانے والوں نے پہچانا نہیں. ہم نے دیکھا ایک واقعہ کہ جس کو ابن الحدید نے کہ جو شرح نہج البلاغہ کا جس نے کی شرح نہج البلاغہ ہے اس نے نقل کیا کہ رسول خدا نے چند یتیماؤں کی پرورش کی تھی. یتیم بچیوں کی پرورش کی. عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی کسی کی سرپرستی کرتا تھا تو وہ بچی جو ہے ان کو باپ کہہ کے پکارتی تھی. تو لہٰذا یہ مورخین سے ایک اشتباہ ہوا یا غلطی ہوئی. وہی سمجھیے رسول کی بیٹیاں ہوں گی اسی لیے تو 4 بیٹیاں کہہ دیا گیا. رسول نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کی پرورش کی. ان پرورش کرنے میں جو ایک بیٹی تھی جس کا نام خود آپ نے زینب رکھا تھا. زینب اس کا نام تھا. رسول کی منہ بولی بیٹی. اب وہ زینب جب بڑی ہوئی تو ان کی شادی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے قصد کیا کہ جا کے عمرہ کر. لہذا مدینے سے مکے آئیں. جب مکے میں عمرے کے ارکان تمام کر لیے تو اب وہ چاہ رہی ہیں کہ واپس جائیں. ادھر دشمن گھات میں بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے سنا کہ رسول کی بیٹی منہ بولی بیٹی آئی ہوئی ہے تو ان لوگوں نے پلان کرنا شروع کیا کہ ان کو قتل کر دیں. لہذا یہ لوگ چھپ کر بیٹھ گئے راستے میں. اور جب یہ زینب تمام ارکان عمرہ ادا کر کے واپس جانے لگی ان دشمنوں نے دیکھا کہ ان کی سواری جا رہی ہے. اس کا پیچھا کیا اور اس کے بعد پیچھا کرنے والوں میں جو سب سے بڑا دشمن خدا تھا اس کا نام حبار ابن اسود ہے. حبار ابن اسود سب سے آگے پہنچتا ہے اور اس کے بعد ایک نیزہ کھینچ کے ہماری پہ مارتا ہے. چوبے خیمہ پر چوبے ہماری پر وہ نیزہ لگا تو اتنی کس کے جھٹکا لگا کہ رسول کی منہ بولی بیٹی سواری سے نیچے آ گئی. اس وقت وہ حاملہ تھی اور ان کے چوٹ لگی. وہ پھر اٹھی اور کسی صورت سے مدینے پہنچی. لیکن مورخ نے یہ لکھا کہ مدینے پہنچتے پہنچتے ان کا ہم ساقط ہو چکا تھا. بچہ اس دنیا سے ان کا گزر چکا تھا. اب جب وہ گھر پہنچی اس واقعہ کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حبار ابن اسود کے حملے سے میرا بچہ شہید ہو گیا. یہ خبر رسول کو ہوئی تو رسول نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا, تمام امت والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ حبار ابن اسود جہاں بھی مل جائے اس کو گھیر کر مار دو, وہ واجب القتل ہے. رسول اپنی منہ بولی بیٹے کے قاتل کو کہہ رہے ہیں واجب القتل ہے. اب انصاف اور عدل آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ ذرا سچے دل سے بتائیے کہ جناب سیدہ کے ساتھ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا اگر وہ رسول کے زمانے میں ہوتا اور ان کے بیٹے کو قتل کیا جاتا تو کیا رسول اپنی جو منہ بولی بیٹی کے لیے ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تو جو ان کی اپنی بیٹی تھی جس کو بزت و منی کہا ہے, اگر وہ واقعہ رسول کے سامنے ہوتا تو وہ ضرور یہ کہتے کہ محسن کا قاتل واجب القتل ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. جائز کہ حرمت رکھتے کا باغ فدق چھین لیا. دن گزرتے رہے. 7ویں امام کا زمانہ آیا. ہارون رشید نے امام کو بلایا اور کہا کہ ایک اختلاف چلا آ رہا ہے آپ کے خاندان میں, ہم لوگوں کے خاندان میں, ہم چاہتے ہیں وہ اختلاف دور ہو جائے. کہا تم فدق کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا؟ کہا جی. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا فدق کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فدق ہمارے آبا و اجداد نے لے لیا تھا ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں. اپنے حکومت کے زمان میں تخت و تاج کے اوپر بیٹھ کر اس نے یہ سوچا کہ ہم فدق واپس کر دیں گے.
امام نے جواب ارشاد فرمایا تمہاری اوقات نہیں ہے کہ فدق واپس کر دو. ایک مرتبہ پھر اس نے کہا کہ میں جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں, اختلاف ختم کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھ سے لکھوا لیجیے, امضا لے لیجیے, دستخط کرا لیجیے, مہر لگوا لیجیے, میں فدق واپس کر دوں گا. امام نے کہا تمہاری مجال نہیں کہ جو تم واپس کر سکو. پھر اس نے اصرار کیا, پھر امام نے منع کیا. جب چوتھی مرتبہ کہا کہ میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں آپ حدود تو بتائیے, تو امام نے کہا اچھا اگر ایسا ارادہ ہے تو تمہیں معلوم بھی ہے کہ فدق کتنا بڑا ہے, بتائیے کتنا بڑا ہے. کہا اس کی 4 حدود ہیں. ایک سرا جا کر ملک عدن سے ملتا, باغ فدق کا ایک سرا ملک عدن سے ملتا, اور اس کے بعد کہا اس کا دوسرا سرا ارمنستان کے سواحل سے ملتا ہے, اور تیسرا سرا سمرقند و بخارا سے ملتا ہے, اور چوتھا سرا جا کر افریقہ سے ملتا ہے. اب جو ہارون رشید نے سوچا اور اس کے بعد اپنے ذہن کو دوڑایا اور میپ کو اپنے ذہن میں لے کے آیا, تو اس نے دیکھا کہ یہ جو 4 حدود امام نے فرمائے ہیں اس میں 7 حکومتیں آ رہی ہیں. اس نے ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا لیا اور ندامت بھرے لہجے میں کہا اے امام آپ نے صحیح فرمایا تھا, میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اس کو واپس کر سکوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. فدق ان سے چھین لیا گیا, اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ آئے تھے گھر پہ, جنہوں نے گھر کو ڈھایا تھا, ان سب نے بھی ایسا ظلم کیا کہ ان کے حق کو غصب کیا. اس کے علاوہ جو مظالم ہیں آپ کے سامنے. تو بہرحال خلیفہ اول نے جو کچھ کیا وہ تو کیا. خلیفہ دوم کے دور میں جب یہ معاملہ آیا اور ان کا دور شروع ہوا, تو انہوں نے جو خلیفہ اول کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے اوپر ٹیکس معاف کر دیا. کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ جو ان کے آزاد کردہ غلام ہے اس پر اس نے دوسرے خلیفہ نے ٹیکس کیوں معاف کر دیا؟ تو امام نے کہا کہ چونکہ اس نے ظلم میں اس کا ساتھ دیا تھا اور شہادت فاطمہ الزہرا میں اس نے ایک بڑا ظلم کیا تھا, اس لیے خوش ہو کر اس نے ایسا کیا. یہ تھا بغض کا عالم. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے. پھر خلیفہ ثالث کا وقت آیا. اس میں ایک دن ام المسلمین دربار میں آتی ہیں. یہ تیسرے خلیفہ تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی عائشہ کو آتے ہوئے دیکھا اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کہ کیسے آئیں؟ تو کہا کہ وہ جو مجھ کو دربار سے ملتا تھا وہ بند ہو گیا ہے تیسرے حکومت میں, اس پیسے کو کھلوانے کے لیے آئی. تو کہا کیسا پیسہ؟ تو کہا کہ وہ جو پہلے والے تھے وہ بھی مجھے دیتے تھے, دوسرے خلیفہ تھے وہ بھی دیتے تھے, اور تیسری خلافت کے شروع ہوتے ہی وہ بند ہو گیا, تو اس لیے میں سفارش لے کے آئی ہوں کھولا جائے. اس نے پوچھا کہ بھائی کس اس کا تھا, کس مت کا تھا, آپ بتائیے تو وضاحت تو کیجیے کہ آپ کو کہے کے لیے وہ پیسہ دیا جاتا تھا. نہیں ایک ایسا ایک مشت رقم جو تھی وہ طے تھی اور ہم کو ملا کرتی تھی, وہی ہمارے ذریعے معاش ہے, تو لہٰذا میں لینے آئی. تو تیسرے خلیفہ نے منع کر دیا, کہیں گے وہ لوگ ایسے دیتے تو میں نہیں دوں گا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ نہیں دیتے تو میری وراثت لاؤ, کہ جو مجھے پتیری وراثت میں ملی ہے. یہ اور چونک گیا. تو اس نے کہا کہ جب سیدہ کی وراثت کا معاملہ تھا تو تم نے مخالفت کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ پیغمبر وراثت نہیں چھوڑتے ہیں. جب پیغمبر وراثت نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی وراثت نہیں چھوڑتا. جب وراثت نہیں چھوڑتے تو تمہارے آبا اجداد نے کیسے چھوڑ دی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال بہت ایسے واقعات ہیں کہ جن سے سب ثابت ہوتا ہے, اور چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے لہٰذا انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں شہزادی کے اور فضائل جو آج عرض کرنا چاہتا تھا وہ کروں گا. چونکہ آج کی تاریخ منسوب ہے ہمارے آپ کے 8ویں امام سے.
8ویں امام مدینے میں رہتے تھے، ان کو خط پہ خط بھیج کے خراسان بلایا گیا۔ جب مدینے سے نکلے ہیں خراسان کے لیے تو لوگ جوخ در جوخ ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جب نیشاپور آپ کی سواری پہنچی تو نیشاپور میں رہنے والے مسلمانوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، اور اس کے بعد جب یہ سواری نیشاپور سے طوس کی طرف چلی، مشہد کی طرف چلی، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے آقا ہم ایک مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے لیے کوئی حدیث ارشاد فرمائیے تاکہ ہم عمل کریں۔ امام کی ہماری پہ پردے پڑتے، ایک مرتبہ پردے کو ہٹایا، اور اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کی نگاہ امام کے چہرے پہ پڑی اتنا نور ساتھ ہو رہا تھا کہ پورے کا پورا مجمع رو رہا تھا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے جد نے، ان کے جد نے ان سے ان کے جد نے، یعنی 8ویں امام سے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام سے، ان سے امام صادق علیہ السلام نے، ان سے امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان سے امام سجاد نے، ان سے امام حسین سے، اور امام حسین نے امام حسن سے، اور امام حسن نے مولا کائنات سے، مولا کائنات نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمت اللہ ہی علیہ علیہ، اور اس کے بعد آگے حدیث کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ علی ولی اللہ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ کلمت اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من ذاب، کہ یہ جو کامل کلمہ ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا قلعہ ہے، اور جس قلعے میں آ گیا، جو ولایت کے قلعے میں آ گیا اس کو نجات ہوگی، وہ امن میں آ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص صفات کے ساتھ بھیجتا ہے، جس میں سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں معجزہ ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے سے بہت معجزے ہوتے ہیں، میں نے خود کئی معجزے دیکھے، اور ایک راز کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، اس کو شفا نہیں ہو رہی ہو، تو شب 40 چہلم کی رات امام کے روضے پر باب المراد کے سامنے آ جائے اور اپنے آپ کو وہاں گروی کر دے، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مرض ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ شب چہلم میں ہم نے وہاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام کی عطا کیسی تھی، اور ادا کا انداز بھی بالکل سب سے جداگانہ تھا۔ 7 یا 8 صحن ہیں وہاں، اور اب تو زیادہ ہو گئے ہیں اس وقت، اس وقت 7 صحن تھے جب ہم وہاں تھے زیر تعلیم قم میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ صحن انقلاب میں جہاں سقا خانہ ہے، جو لوگ زیارت کر چکے ہیں ان کو معلوم ہے، ایک طرف جناب حر عملی کا روضہ ہے نیچے جا کر، اسی کے سامنے دہنی طرف سقا خانہ ہے، پانی کی سبیل ہے جس پہ احادیث چاروں طرف لکھی ہیں، اور سونے کا گنبد ہے اس کا، اور وہیں پر باب المراد ہے جو پورے سونے کی جالی کا دروازہ ہے، اور باب المراد کے اوپر دیوار ہے، اور دیوار کے پیچھے ادھر گنبد ہے اور مینار بنے ہوئے ہیں۔ گنبد اور مینار میں فاصلہ ہے، اور اس دیوار میں کہ جو صحن انقلاب کی ہے اس میں بھی فاصلہ ہے۔ تو کچھ مرکریاں جو ہیں وہ گنبد کی طرف ہیں، اور ادھر صحن کی طرف لائن سے مرکریاں اس دیوار پہ لگی ہیں، یعنی اس دیوار اور گنبد کے بیچ میں اندھیرا ہے، کیونکہ مرکریاں دونوں رخ پہ الگ الگ لگی ہوئی ہیں۔ ایک طرف گنبد چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف پورا صحن انقلاب چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 19ویں سفر کی رات تھی، جب بعد مغربین ہم وہاں پہنچے زیارت کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں مجمع لگا ہوا ہے، دور تک سریسر نظر آ رہے تھے، اور اس صحن میں جو کافی بڑا صحن ہے، کئی بیگھے کا صحن ہے، اس میں چلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ کسی صورت سے ہم صحن میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مولا کی عطا کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ وہ جو بیچ میں گیپ تھا اور اندھیرا تھا، اس میں سے ایک ہرے رنگ کا ستارہ نکلتا تھا، اور اس کے بعد مجمع کا چکر کاٹتا تھا پورا، اور اس کے بعد اس کا رخ باب الحوائج کی طرف ہوتا تھا، مرادوں کے دروازے کی طرف۔
اور وہاں پہ جتنے بھی مریض تھے ان میں سے جس کے سر پہ جا کے رک جاتا تھا اس کو شفا ہو جاتی تھی. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقریباً 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم چلے آئے. 25 معجزے تو میرے سامنے ہوئے. اور جس کو بھی شفا ملتی تھی وہ ایک مرتبہ خوشی سے چلانے لگتا تھا اور وہاں کے خادم آ کر اس کو گھیرے میں لے لیتے تھے. یہ ہے عطا کا انداز ہمارے مولا کا. اور انشاءاللہ ان کا ایک اور معجزہ ہے جو کسی اور مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جو اتنا کریم ابن کریم امام تھا اسی کے خلاف سازشیں ہونے لگی اور مدینے میں امام حسین کی طرح سکون سے رہنے نہیں دیا گیا اور ان کو مدینے سے کربلا کے لیے بلایا گیا. عزیزوں، شہادت حسین اور شہادت امام رضا میں ایک تطابق ہے، ملتی جلتی ہے. وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے مدینے سے حسین نکلے تھے ایسے ہی ہمارا غریب الغربا امام مدینے سے نکلا. اپنے جد کی طرح انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو لوگ جن لوگوں کے مقروض تھے ان لوگوں کو بلایا اور سب کے قرضوں کو ادا کیا اپنی زرع کو بیچ کر. کہ جیسے امام حسین نے اپنے زرع بیچ کر تمام قرضداروں کے قرضوں کو ادا کیا تھا. اور اس کے بعد ہمارا 8واں امام ہمیشہ کے لیے مدینے سے نکل گیا. عزیزوں